دہلی کو بھیجی گئی فہرست میں کلبھوشن کا نام ہے یا نہیں؟ دہلی کی جھوٹی دھونس کو للکارنے کا وقت اسپانسرشپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یوں ہی 1 جنوری 2023 کو سورج طلوع ہوا، یہاں دفتر خارجہ اور نئی دہلی میں وزارت خارجہ کی بیوروکریسی نے برسوں پرانی فائلوں سے دھول ہٹائی اور فرض شناسی سے اپنے نئے سال کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی جیلوں میں قیدیوں کی فہرست اور متعلقہ ممالک میں ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات اور سہولیات کے بارے میں فہرست کا تبادلہ کیا۔ تاہم کوئی بھی بھارتی یا پاکستانی سفارتکار یہ تبصرہ کرنے کو تیار نہیں کہ آیا دہلی کو بھیجی گئی فہرست میں کلبھوشن یادو کا نام ہے یا نہیں۔ نہ ہی بھارت کی جانب سے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے والا کوئی حالیہ بیان سامنے آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سال 9 پر MEA کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت ترجیحی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ملک میں قیدیوں اور ماہی گیروں سے متعلق تمام انسانی معاملات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہلی کی جھوٹی دھونس کو للکارنے اور اس عزم کا جواب دینے کا یہ بہترین وقت تھا، لیکن پاکستان نے اس بیان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ دی نیوز نے کئی بار دفتر خارجہ کے ترجمان سے رابطہ کیا اور ہر بار انہوں نے کہا کہ وہ جواب دیں گی، لیکن انہوں نے اس بات پر خاموشی اختیار رکھی کہ آیا پاکستان بھارت کے ساتھ تمام انسانی مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا کرنے سے اس بات کا تھوڑا سا امکان ہے کہ 2023 وہ سال ہو سکتا ہے جہاں پاکستان کو کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ کم از کم وزارت خارجہ 71 پاکستانی قیدیوں کے معاملے پر آگے بڑھ سکتا ہے، جو بھارت کے مطابق قومیت کی تصدیق تک وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ لیکن اس ہفتے جن خبروں نے لہروں کی صورت جنم لیا وہ بھارت اور پاکستان سے مرنے والے پاکستانی ہندوؤں کی راکھ کے بارے میں اطلاعات ہیں، جو دریائے گنگا میں ڈالے جانے کی ان کی درخواست کو پورا کرتے ہوئے دیکھیں گی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ انہیں استھوی سرجن کیسز کہتی ہے، لیکن اس میں کچھ الجھن دکھائی دیتی ہے کہ آیا خون کے رشتہ دار کو راکھ بھارت میں ہریدوار تک لے جانے کے قابل بنانے والی کفالت کی ضرورت کوئی نئی چیز ہے یا یہ پالیسی پہلے بھی عمل میں آئی ہے۔ بھارتی سفارتکاروں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں اور مودی سرکار پاکستانی ہندوؤں کے لیے کوئی نئی رعایتیں نہیں دے رہی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ماضی میں بھی انہوں نے ویزے کی درخواستوں پر کیس باصورت کارروائی کی تھی اور راکھ بہانے کے کیس ایسے تھے جن کی باقاعدگی سے درخواست کی جاتی تھی اور اگر دستاویزات سے مطمئن ہو گئے تو خون کے رشتہ دار کو ویزا دیا جاتا تھا۔ لیکن اطلاعات نے دوسری جانب اشارہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستانی ہندوؤں کو 10 دن کے ویزے کے لیے اسپانسرشپ کی ضرورت نہیں ہوگی جس وقت وہ گنگا کا سفر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔